نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام موضوع سامعین اج درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ اور انہاں اللہ والے وچ ایک حضرت شیخ ابو الحسن علی بن ابراہیم جعفری رحمۃ اللہ علیہ نے جنہاں تذکرہ اولیاء دے وچوں ذکر کران گے اج مختصر قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا دی رب نے فرمایا کہ یاد رکھو یہ وچ کوئی شک نہیں کہ میرے دوستاں نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ اللہ سونے اس آیت پاک دسیا کہ جڑے میرے اولیاء اللہ نے میرے دوست نے انہاں نہ دنیا 'چ کسی طرح دا کوئی خوف ہوئے گا نہ آخرت کوئی غم ہوئے گا، اس لیے کہ انہوں نے دوستی دا حق ادا کیتا، ماسو اللہ جو نکل کے نفس و خلق جو نکل کے کلی ہمیشہ لئی بلکہ ادھا نکلے کہ ماسو اللہ دا خیال بھی نہیں ہوتا انہوں لوگوں نے فنا و نیستی جمعیت دا کمال حاصل انہوں ہو گیا اور قلباً میری ذات ڈب گئے نے میرے تو علاوہ سب نو چھڑ کے صرف ہر لمحہ میرے قرب صحبت مائیت اور حضور چ گزار دینے اور میرے حضور حضوری جی رہندے نے، شیطانی نصابہ جو نکل کے قرآن و سنت تو دی روح دے مطابق عمل کر دے نے، اور جب انہوں نے صدق سچائی دیکھیا تو پھر اپنے دیدار دی نعمت نوازے انہوں نے، اور یہ اللہ والے نے یہ دوست میرے جنہاں نہ کوئی دنیا چ کسی طرح دا خوف ہوئے گا نہ آخرت چ کوئی انہاں نوں غم ہوئے گا۔ تو تذکرہ اولیاء لکھیا کہ شیخ ابو الحسن علی بن ابراہیم جعفری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہوئے نے، آپ مصر دے رہنے والے سے گئے تو اکثر وقت آپ دا بغداد چ گزریا، کیا فرماندے کہ صوفی حقیقت جو ہی ہے جڑا مخلوق تو کنارہ کش ہو کے صرف خالق دا ہو جائے اور وہ حصول قرب تو بعد قرب مخلوق تو بے نیاز ہو جائے۔ آپ دے ایک مرید سی حضرت احمد رحمۃ اللہ علیہ، انہوں آپ دے نال 60 حج کیتے اور سفر و حج چ آپ دے نال رہے تے آپ اکثر خراساں تو روانگی دے وقت احرام بن لیندے سگے، ایک باری مکہ معظمہ حاضر سگے تے آپ دے مرید شیخ احمد نے ایک دفعہ ایسے کلمات زبان تو کہتے کہ جڑے مکے دے درویشاں نوں اچھے نہ لگے انہاں ناگواری دا اظہار کرتا اور مکہ معظمہ چوں شیخ احمد کو کڈتا۔ تو اس ویلے آپ نے حضرت شیخ ابو الحسن نے فرمایا کہ آئندہ یہ آمد جڑا ہے یہ میرے سامنے نہ آوے، کچھ عرصے بعد آپ بغداد چلے گئے تو شیخ احمد آپ دی ملاقات واسطے بغداد پہنچے، درویشاں نے اندر جان نہیں دیتا ملاقات واسطے، انہوں نے کہا ابھی شیخ نے منع کیتا ہے کہ پیر صاحب منع کیتا ہے کہ یہ شخص میرے کول نہ آئے۔ حضرت شیخ احمد بے ہوش ہو گر گئے، اتنے ہوش آیا تو اتنے ہی بہ گئے، عرصہ دراز اتنے ہی بیٹھے رہے۔ کچھ عرصہ بعد شیخ اتنے گئے، دیکھیا اتنے بیٹھے ہے تے آپ نے فرمایا کہ تینوں بے ادبی دی سزا یہ ہے کہ روم دے شہر جا کے طرطوس دے وچ روم دے شہر طرطوس دے وچ جا کے 1 سال سور چرا جا کے اور راتاں اللہ سونے دی عبادت گزار۔ وہ خاموشی نہ چلے گئے، 1 سال ڈیوٹی پوری کیتی اور پھر آپ دی خدمت واپس آئے تے آپ نے انہوں سینے نہ لا لیا اور فرمایا کہ احمد تو میری اولاد ہے، میری اکھاں دا نور ہے۔ یہ سن کے حضرت احمد بہت خوش ہوئے اور حج دی نیت دے نال جدوں مکہ معظمہ پہنچے تو اتھے دے درویشاں نے بھی آپ دا استقبال کیتا اور یہی جملہ کیا کہ تو ساڈی اولاد ہے اور ساڈے اکھاں دا نور ہے۔
آپ فرماندے ہیں کہ میں صبح دے وقت یہ دعا کرنا ہونا ہے کہ اللہ میں تیرے تو راضی ہاں، کیا تو بھی میرے تو راضی ہیں؟ تے اس وقت یہ آواز آئی غیب تو، کیا جھوٹے تو ساڈے نال راضی ہوندا تے پھر تو ساڈی رضا طلب نہ کردا؟ آپ فرماندے کہ ساڈی حالت توحید جڑی ہے 5 چیزاں دے اوتے موقوف ہے۔ اول رفع حدیث، دوسرا اثبات قدم، تیسرا ہجرت اوطان، چوتھا مفارقت حوال، اور پنجواں نسیان، یعنی جس شے دا علم ہے انہوں فراموش کر دینا، اور جہاں علم نہیں وہ جستجو نہ کرنا، اور ہر شے نوں چھڈ کے صرف اللہ دے نال مشغولیت اختیار کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ فرماندے توفیق و عنایت الہی تو بغیر موافقت اور عشق مولا دا اظہار نہیں ہوندا، اور ماسوا اللہ نو ترک کیتیاں بغیر وصالے الہی حاصل نہیں ہو سکدا۔ آپ فرماندے حالت مشاہدہ دے وچ ایک لمحہ دی فکر بھی 1000 مقبول حجاں تو بہتر ہے۔ آپ فرماندے اکثر و پیشتے صوفیہ کرام تو زہد دی تعریف پوچھی تے سب نے یہی کیا کہ مرغوب چیزاں نوں چھڑ دین دا نام زہد ہے۔ آپ فرماندے صوفی وہی ہے جڑا عدم تو بعد موجود نہ رہے اور وجود تو بعد معدوم نہ دیکھے، اور مخالفین دی قدورت تو قلب نو صاف رکھن دا نام تصوف ہے۔ آپ فرماندے کہ کہ جدوں صوفی نیست ہو جاندہ ہے تو انہوں اللہ تو سوا نہ تا کچھ نظر آندا اور نہ کسے نالوں گل کردا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت شیخ ابو الحسن جعفری دی تعلیمات اور دی ساری گفتگو دا خلاصہ ہے یہ کہ سانوں چاہیے کہ نفس و شیطان دنیا اور ماسوا اللہ تو ہمیشہ لے قلب نکل جائیے، اور دل نو قلب و ذہن نو پاک کر کے صحیح العقیدہ، زندہ دل مردہ نفس، ظاہری بات نہیں علوم نبوت وارث متقی بت سکن، اخلاص رضا صبر شکر توکل قناعت دے پیکر سچے اللہ والیا سچے علماء مشاہد کی خدمت حاضر ہو کے انہوں کو توحیدی نوری نکاسی فیض حاصل کریے، انہیں صحبت مولا دی نعمت حاصل کریے، اور اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کریے، اپنے اندر نوری جاگ لوائیے، الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائیے، پھر اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مصنوع ریاض تو مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کریے تاکہ ولایت دی نعمت ملے۔ یہ ساری دنیا عالم ناسوت تو الگ ہو جائے، یہ تاں ہی ہو اگر ساری ہوا ساڑھے معطل ہون گے، مراقبے کے ذریعے ساری ہوا سے معطل کر کے یہ معطل ہون گے تے باطنی ساری ہوا سے معطل ہون گے تے باطنی ہوا سے بیدار ہون گے، اور اندر نورانی ہوئے گا، اور دل دی اکھاں روح دی اکھاں اللہ سبحانہ دا دیدار ہوئے گا، اندر نورانی ہوئے گا، دل دا آئینہ صاف ہوئے گا، دل اللہ سبحانہ دی جلوہ گاہ یا بقول شاعر کہ نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب رب نو اپنے اندر وچ، اندر نورانی ہوئے گا تو روح باطن چ پرواز کردے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاز دا شرف حاصل کرے گی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جل شان ہو جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرو جہاں دی زندگی دا مقصد ہے۔ خود قرآن کریم جو رب سنے فرمایا اتنے انے ہیں آخرت وچ بھی انے ہون گے، قرآن حکیم جو رب سنے فرمایا لا رب کا منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے، کہ جو کچھ بھی کائنات ظاہر و باطن اللہ پاک دے اسماء و صفات اور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے انوارات دے عکس ظہورات ہے، اور جدید میٹا فزکس نے اس چیز کو تسلیم کر لیا کہ اس دنیا دی ہر چیز دے ہر ایٹم جڑا وہ غیر مرئی لطیف لہراں دا اور ایک لہراں کسی شاید عکس ہے،
تے اللہ سونے قرآن چ دسیا اللہ نور السماوات والارض کہ میں زمین و آسمانہ دا نور ہم، اول بھی آخر بھی ظاہر بھی باطن بھی ہے، یہی باطل وجود و باطل شہود ہے، ایک ہی حقیقت دو نہ آیا، صرف لفظی نزا آیا باطل وجود اور باطل شہود دے اندر، حقیقت ایک ہے۔ رب سونے قرآن حکیم فرمایا کہ اِلیٰ ربک المنتہیٰ، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال فرما دے رہے ہیں کہ جب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ اللہ سونے بار کا دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشا معاف فرما، توبہ نصوح دی توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عدیدار عطا فرما۔ نفس شیطان دنیا دے پجاریاں شر تو بچا، نفس دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں دین ایمان فروش منافقاں گمراہ جہنمی فرقیاں دو نمبر غیر شرف افلاطونی بابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو ناواقفاں ساڑھے دن موجود ہیں گدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ غزوہ ہند واسطے سانو سب کچھ قربان کرنا اور عمل نبوی شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج دی حفاظت فرمائے۔ پیغام روح قرآن و سنت دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن، ہدایت عمل کرنا، قلب انتابت اپنی سونی پاک ذات ہمیشہ لے ڈبا رہنے والا بندہ بنائے۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حفظ و ما علینا الا البلاغ۔